اگر شوہر پردے سے منع کرے تو کیا کرنا چاہیے، خاص طور پہ جب گھر ٹوٹنے کا ڈر ہو؟ گھر صرف پردے سے کبھی نہیں ٹوٹتے دیکھا میں نے، اس کی وجوہات کچھ اور پیچھے ہوتی ہیں. یہ بالکل فضول بات ہے کہ کسی عورت نے پردہ کیا اور اس کو طلاق ہو گئی. بہت سی چیزیں پیچھے جمع ہوتی ہیں جن کو ایک بہانہ چاہیے ہوتا ہے، اور وہ بہانہ کہاں سے آ ملتا ہے؟ کسی بھی بات سے. اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اس نے پردہ کیا تھا اس لیے اس کو طلاق دے دی. آپ دیکھیے کہ جو بھی لوگ پردہ کرتے ہیں ان سب سے میری ریکویسٹ یہی ہے کہ وہ اتنا سٹیپ بائی سٹیپ گریجولی آگے بڑھیں، گھر والوں کو ساتھ لے کر ان سے ڈسکس کرتے ہوئے مختلف مواقع پر، اور بہت سی ان کی باتیں جو دوسری آپ نہیں مان رہے وہ مانیں، تاکہ آپ کی عزت، مقام، قدر و قیمت گھر میں بڑھے، تو پھر آپ کی بات بھی مانی جائے. اور آپ کی بات کیا کہ آپ کے دین پر عمل کرنے کی آزادی آپ کو ملے. کل ہی مجھے کوئی واقعہ سنا رہا تھا کہ ایک خاتون تھی، وہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے جب پردہ کرنا تھا اور مجھے پتا تھا میرے شوہر کو بہت اس کو ریکمینڈ نہیں کریں گے، تو میں نے ان کی بہت سی ایسی باتیں ماننی شروع کر دی جو میں نے کبھی نہیں مانی تھی. ان کو پہلے مانا، ان کے دل میں جگہ بنائی، اور پھر ان سے اپنی یہ بات منوائی. وہ کہتی مثلاً میرے شوہر کو بہت شوق تھا کہ گھر میں بھینس رکھی جائے، کہتی اور مجھے بھینس کے نام سے نفرت تھی. کہتی ہم بالکل دونوں اپوزٹ. کہتی کہ میں نے اس کی خاطر کہ اپنی یہ بات منوا سکوں میں نے شوہر سے کہا بھینس رکھ لیں، جو میرے نفس کے. کہتی کئی سالوں سے ہمارے گھر یہ جھگڑا چلتا آ رہا تھا، میں کہتی تھی نہیں یہ نہیں رکھنے دوں گی، لیکن اب میں نے کہا آپ وہ بھی رکھ لیں کہ میں ان کی 10 مانوں گی تو وہ ایک تو میری مانیں گے. تو ہم کیوں یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اپنا لیبل لگایا کہ نافرمان عورت ہے، کوئی بات نہیں مانتی، اور پھر ساتھ یہ بھی نہ مانے. تو اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کو دین پہ چلنے کی آزادی ملے تو آپ دین ہی کا حکم مانتے ہوئے شوہروں کی کچھ باتیں جو جینون ہیں ان کو مانیے، تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ آپ ان کی نافرمان ہیں. مجھ سے جب کوئی ایسی بات کرتا ہے تو میں کہتی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ایک دن کے لیے بھی ایک عورت کا گھر سے نکلنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. شوہر بڑی مشکل سے اجازت دیتے ہیں. تو ان کا کہ آپ کبھی کیوں نہیں سوچتی کہ مجھے سال ہی کی چھٹی لی تھی، سال کے لیے نکلنے. یہ الگ بات ہے کہ وہ ایکسٹینڈ ہوتا جا رہا ہے، جیسے آپ کے لیے مشکل ہے میرے لیے بھی تو مشکل ہے نا. تو میں نے کہا کبھی آپ کیوں نہیں سوچتی کہ مجھے اتنی لمبی چھٹی گھر سے کیسے مل گئی؟ ایسے نہیں ملی. عزت دی ہے، بات مانی ہے، احترام کیا ہے، بعض اوقات اپنے نفس کے خلاف جا کر بھی بہت سی چیزیں مانی ہیں جو حدود کے اندر تھی، حدود کے باہر نہیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ الحمدللہ دین کے کام میں تعاون ملا ہے. اور اگر میں ہر چیز میں نک چڑھی والی بات ہوتی، یہ کیوں ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے، اس کو یہ نہ دے، وہ نہ کریں، وہ نہ کریں، تو پھر مجھے دین کے معاملے میں کچھ بھی کرنے کی اجازت نہ ملتی. ان کو یہ پتا ہے کہ دین نے اس کے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا کیا ہے، دوسری خواتین میں پازیٹیو چینج آئے گا، چلو کوئی نہیں میں سیکریفائس کرتا ہوں کہ باقی لوگوں کا بھلا ہو جائے. تو یہ ایک بہت بڑا راز ہے جس کو عام عورتیں اوجھل کر جاتی ہیں. دنیا کے معاملات میں ہم کیا کرتے ہیں، جب کوئی کام نکلوانا ہوتا ہے شوہروں سے خوب خوشامد کرتی ہیں خواتین. خود خواتین کو میں نے کہتے سنا کہ جب ہمیں کچھ کام کروانا ہوتا ہے، کوئی چیز خریدنی ہوتی، کوئی سیٹ لینا، کچھ کرنا ہے، ہم خوب مکھن لگاتے ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے بعض اوقات کہ صرف دنیا کی ایک چھوٹی حقیر چیز کے لیے تو ہم خوشامد کر لیں، لیکن جہاں ہمارے دین کا اور جنت کمانے کا معاملہ آئے تو وہاں ہم وہ کام بھی نہ کریں جو ہمیں کرنے چاہیے. تو شوہروں کے دل میں پہلے جگہ بنائیں اور پھر ان سے تقاضا کریں کہ وہ آپ کی بات مانا کریں. لیکن جو چیزیں فرائض میں داخل ہیں، اگر کوئی ناراض بھی ہو تو وہ تو آپ کو کرنی ہی ہے. مثلا نماز پڑھنا، کہ آپ سوچے کہ میرے نماز پڑھنے سے میرے شوہر مجھے غضبناک ہو کر شاید طلاق ہی بول دے تو میں نماز نہ پڑھوں. نماز تو آپ نہیں چھوڑ سکتے. آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ ایک طرف خاموشی سے چھپ کے پڑھ لیں، آپ دوسرے کو پرووک نہ کریں، مہلت نہ دیں، موقع نہ دیں. اسی طرح بہت سی خواتین کو یہ مشکل پیش آتی کہ ان کے شوہر انہیں حجاب نہیں کرنے دیتے. اب وہ کہتی ہے کہ اگر ہم حجاب کرتے ہیں تو ہمارے شوہر ہمیں گھر سے نکال دیں گے. تو اب اس کا حل کیا ہے کہ کیا یہ فرض چھوڑ دیا جائے، کیونکہ حجاب فرض ہے نا. سورۃ انزلناھا وفرضناھا آگے جا کے آپ پڑھیں گے، یہ تو نہیں چھوڑ سکتے آپ. فرض تو فرض ہے، اسے آپ نے پورا کرنا ہے. پھر ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ تبلیغ میں جو تدریج کا اصول ہے، آہستہ آہستہ، تھوڑا تھوڑا، گریجولی اس کو اختیار کیا جائے. کہ جب آپ کوئی چیز سیکھ رہے ہیں دین کی تو اپنے شوہروں کو بھی ساتھ ساتھ بتائیں، ان سے کمیونیکیٹ کریں، ان سے فاصلہ نہ رکھیں.
کہ وہ ایک رخ میں جا رہے ہیں، آپ دوسرے رخ میں جا رہے ہیں. تھوڑا تھوڑا ان تک اپنے جذبات، احساسات، خیالات پہنچاتے رہیں. اس وقت نہ سنائیں جب تیار نہ ہو، اس وقت سنائیں جب وہ سن لیں. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بالکل ہی کوئی نہیں سنتا. ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ خیر ہوتا ہے، کسی وقت وہ ضرور رجوع کرتا ہے. عورتوں نے جو چیز سنوانی ہوتی ہے، جو مرضی کی ہوتی ہے، وہ سب سنوا لیتی اور منوا لیتی، کیونکہ یہ ہماری مرضی کی نہیں چیز ہوتی. اس لیے ہم سنوانا بھی نہیں چاہتے اور منوانا بھی نہیں چاہتے کہ اچھا ہے، ذمہ اس کا رہے، عیش ہم کریں. اگر شوہر اور والدین حجاب نہ لینے دیں تو کیا کیا جائے؟ انہیں کہیے کہ آپ ہمارے ساتھ قبر میں چلیں گے اور ہمارے ساتھ اللہ کے ہاں کھڑے ہوں گے اور ہماری جگہ پر آپ جواب دیں گے، ٹھیک؟ اور اگر ہم کو پکڑ ہونے لگی تو آپ ہماری جگہ پکڑے جائیں گے. آپ کو معلوم ہے نا وہ روایت کہ ایک عورت اپنے ساتھ 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی، باپ، شوہر، بیٹا، بھائی. کیا ہم باقی سارے کام ان کی مرضی سے کرتے ہیں؟ نہیں. جس دن اپنے اندر جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. جس دن آپ کے اندر یقین آ گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس میں میری بھلائی ہے، اس دن سب زنجیریں کٹ جائیں گی. اور جب تک یہ نہیں آتا تو آپ اپنی زنجیر میں خود بندھے ہوئے ہیں. جس چیز کو انسان حقیقت میں کرنے کا ارادہ کر لے وہاں کوئی مشکل نہیں. اور جو کام آپ کرنا نہ چاہیں وہ کر سکتے بھی ہو تو کچھ نہیں کرتے. بہت سی خواتین مجھے بتاتی ہیں ہم کو یہ ڈر تھا پتہ نہیں ہمارے ہسبینڈ کیا کہیں گے، اور ہم نے کیا تو انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کہا. خود ساختہ خوف ہے جو شیطان ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے.